السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آپ سے ارطغرل غازی کی تاریخ کے بارے میں۔ ارطغرل غازی تھا کون؟ یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ کیوں اتنا مشہور ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ارطغرل غازی دا گریٹ آٹومن امپائر، جسے اردو میں ہم عثمانیہ خلافت کہتے ہیں، کے بانی عثمان کے والد تھے۔ ارطغرل غازی سلیمان شاہ، جو کہ ترک کائی قبیلے کے سردار تھے، ان کے بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن عثمان کے کوائن سے ملتی ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد کا نام لکھا تھا، کندہ کیا تھا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عثمان کے والد ارطغرل غازی رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ارطغرل غازی کے بارے میں جتنی بھی ہسٹوریکل انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اس کو ہم 100% اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بہت مختلف جگہوں سے، مختلف سورسز سے ہمیں ملی ہیں۔ کسی ایک پراپر سورس سے ہمیں ارطغرل غازی کی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا۔ جتنی بھی انفارمیشن ہمیں ارطغرل غازی کے بارے میں ملی ہے، اس معلومات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی سلجوق امپائر کے سلطان علاء الدین کے لیے جنگیں کیا کرتے تھے۔ سلجوق حکومت کے لیے انہوں نے جتنی بھی معرکات اور جتنی بھی جنگیں اور خدمات پیش کیں، اس کے عوض سلجوق کے سلطان علاء الدین نے انہیں سوغوت نام کے ایک شہر اور مختلف اور علاقے ان کی جاگیر کا حصہ بنا دیے اور وہ ایریا ان کے انڈر میں دے دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آٹومن امپائر کی شروعات اسی شہر یعنی کہ سوغوت شہر سے ہوئی، جو کہ آج کل کے دور میں ترکی میں ہی واقع ہے۔ ارطغرل بیگ کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی مختلف جنگیں لڑتا رہا اور اسلام کو پھیلاتا رہا، اور آخر میں وہ اپنی طبعی موت مرا، اس وجہ سے اسے غازی کہا جاتا ہے۔ اور بیگ ایک لقب ہے جو کہ ترکی کے سردار، قبیلے کے سردار کو بیگ کہا جاتا تھا، اس وجہ سے ارطغرل کو ارطغرل بیگ اور ارطغرل غازی دونوں ہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی شادی حلیمہ خاتون نامی ایک خاتون سے ہوئی تھی اور وہ سلجوق رولر یعنی سلجوق حکمران کی بیٹی تھی، مگر اس انفارمیشن کے بارے میں ہمیں کہیں سے بھی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ملتی، کیونکہ مختلف سورسز سے ہمیں عثمان کی ماں یعنی کہ ارطغرل بیگ کی بیوی کے بارے میں مختلف انفارمیشن ملتی ہے، لیکن مشہور رائے یہی ہے کہ حلیمہ ہی ارطغرل کی بیوی اور عثمان کی والدہ تھی۔ سلجوقی سلطنت جو کہ پہلے ہی اپنے زوال کا شکار تھی، اس میں ارطغرل بیگ جیسے بہادر بندے کے آنے کی وجہ سے ایک نئی حکومت یا ایک نئی سلطنت کی راہ ہموار ہوئی، جسے بعد میں اس کے بیٹے عثمان نے عثمانیہ خلافت کے نام سے شروع کیا۔ ارطغرل غازی کی وفات 1820 میں ہوئی اور اس کے مقبرے کو اس کے بیٹے عثمان اول نے سوغوت شہر میں تعمیر کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس مقبرے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج کل کے دور میں جو مقبرہ ارطغرل غازی کا موجود ہے، وہ عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے 19ویں صدی میں تعمیر کیا تھا۔ عثمانی بحریہ نے 1863 میں ارطغرل غازی کے نام پر ایک فریگیٹ شپ بھی لانچ کی، جس کا نام ارطغرل رکھا گیا۔ ترکمانستان کے شہر اشغاباد میں ارطغرل غازی کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور سوغوت شہر جو کہ ارطغرل غازی کا شہر ہے، وہاں پہ ایک میوزیم بھی ارطغرل غازی کے نام پہ تعمیر کیا گیا ہے، جس میں ارطغرل غازی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، جس میں ان کا کپڑے، ان کے استعمال کیے گئے برتن اور ان کے استعمال کی گئی تلواریں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ ارطغرل غازی کے مقبرے میں جہاں پہ ارطغرل کی قبر موجود ہے، اس جگہ پر 11 مختلف ممالک کی مٹی لا کر رکھی گئی ہے اور مختلف ممالک کے جھنڈے بھی وہاں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ جھنڈے اور یہ مٹی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عثمانیہ خلافت اپنے دور کی سب سے بڑی خلافت تھی اور تاریخ میں چند بڑی خلافتوں میں سے ایک خلافت تھی، جس کو ترک نہ صرف اپنی ہسٹری کا حصہ سمجھتے ہیں بلکہ ایز اے ہول مسلمان بھی اس ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اس ہسٹری کو اپنی ہسٹری کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ عثمانی سلطنت یا مختلف اور ممالک کی ہسٹری یا اسلام کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کو تاریخ کے بارے میں معلومات دے سکوں۔ شکریہ۔